خبر واحد ہے. ٹھیک ہے آپ نہ مانیں, دوسرے جو بخاری کو صحیح مانتے ہیں, حجت مانتے ہیں, وہ آپ کے فرقے کے جمہور ہے, وہ مانیں گے, آپ نہ مانیں, بخاری کو بھی انکار کر دیں گے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, چھپی ہے سنت 2001 میں. ٹھیک ہے بھائی, یہ ملاحظہ فرمائیے, یہ صفحہ نمبر 749, حدیث نمبر 4241 4240, ملاحظہ فرمائیے. اچھا, عائشہ سے روایت ہے ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, انہوں نے ابو بکر سے اپنا میراث مانگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے دیا تھا مدینہ میں اور فدق میں, اور خمس سے خیبر میں سے جو بچا تھا. تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم صدقہ نہیں چھوڑتے, اور آل محمد علیہ السلام سے اسی ہم ترکہ نہیں چھوڑتے, جو ہمارا ترکہ ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے. اچھا, اور آل محمد علیہ السلام اسی مال سے کھاتے رہیں, اور میں ان کے صدقے کو چینج نہیں کروں گا. ولا عملن بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, اور میں وہی کروں گا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. فابى ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ سلام اللہ علیہا منها شیئا, تو ابو بکر نے انکار کیا کہ میں ان کو کچھ بھی نہیں دوں گا. فوجدت فاطمہ سلام اللہ علیہا على ابی بکر فی ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفیت. تو زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر پہ غصہ کیا, اور پھر اس سے ان نے حجران اختیار کیا, اور ان سے بات نہیں کی جب تک دنیا میں تھی, ان سے بات نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ پہلی یہ اختلاف ہے, یہ اختلاف ہے کہ ایک شخص پوری روایت پوری پڑھیں گے, ابھی پوری پڑھیں گے, کوئی بات نہیں, اور ابھی پڑھنے دیں, یہ اجازت دیں, پوری پڑھیں, بعد میں کیجئے نا, پوری پڑھ. میری مرضی کا, مجھے اجازت ہے کہ میں روایت پڑھتا ہوں تو ایک نقطہ بتا دوں, اجازت دیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ, ان اللہ یرضی برضاها ویغضب لغضبها. تو یہ سلام اللہ علیہا ابو بکر نے ایک حدیث سنائی ہے, ابو بکر کو یہ جھوٹا سمجھتی ہیں, تبھی ان پہ غضب کہاں لکھا ہوا, اگر وہ سچا سمجھتی پوری روایت اب پوری پڑھیں گے, اجازت دیں مجھے بات کرنے. اور بھائی میں جب روایت بعد میں شیخ آپ نے روایت مجھ سے پوچھ کر تو نہیں پڑھی تھی نا, آپ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ روایت پوری پڑھیں پھر تشریح کریں, آپ اسی میں آپ کو پتہ چلے گا ناراضگی کیا تھی. پوری پڑھ دیں روایت. پلیز مجھے بات کرنے, پلیز. تھینک یو. آپ نے ایک سوال کیا, میں اس کا جواب دے دیں, پھر میں روایت پڑھوں گا. مجھے سوال کیا اس کا جواب دوں, پھر آپ. سوال یہ کیا ہے کہ روایت میں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھتی تھی. دیکھیں, ابو بکر نے کہا کہ ہم جو ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ دنیا میں ہر بچے کو اس کے باپ سے ارث ملتا ہے سوائے آپ کو, کیونکہ آپ نبی کی بیٹی ہیں. دنیا یہ ایک ایکسیپشن ہے, یہ ایک استثناء ہے. دنیا میں ہر باپ کی بیٹی کو ارث ملتا ہے, ہر باپ دنیا سے جاتا ہے, اس کے بچوں کو ارث ملتا ہے, مگر کہ وہ کافر ہوں. کافر بچے کو مسلمان باپ سے نہیں ملتا. آپ کافر بچے کی طرح ہیں کہ آپ کو آپ کے والد سے نہیں ملتا. آپ کے والد نبی ہیں, اس لیے آپ سے کو کوئی ارث نہیں ملے گا اس مسئلے میں. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غصہ غضبناک ہو گئی. ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها, اللہ تعالی غضبناک ہوتی ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غضب سے. اگر سیدۃ نساء اہل الجنہ, اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو پتہ ہے, ان کو بتایا تھا اپنی وفات کے وقت کہ دنیا میں سب سے پہلے شخص جو مجھ سے ملحق ہوگا میرے اہل بیت میں سے آپ ہوں گی. پتہ ہے آپ کو یہ حدیث, ان کو خبر دیا تھا کہ ایک دفعہ ایک بات کیا تھا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا روئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو دوسری دفعہ سرگوشی کیا تو ہنسی تھی. بعد میں عائشہ نے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے, کہ ایک دفعہ آپ روئی پھر آپ ہنسیں. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے یہی جواب دیا تھا کہ میرے والد نے مجھے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, تو میں نے گریہ کیا ہے. تو دوسری دفعہ انہوں نے سرگوشی کی, مجھے کہا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملحق ہوگا وہ آپ ہوں گی. تو مجھے خوشی ہو گئی کہ میں والد کے پاس جاؤں گی, تو مجھے اس بات پہ ہنسی. تو ان کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے عنقریب جانے والی ہوں, کیونکہ والد نے خبر دی ہے ان کو. یہ تو آپ کے کتب میں بھی ہے. جی. تو اور وہ دنیا طلب شخص بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتی ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, سیدہ نساء اہل الجنہ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اکلوتی بیٹی, وہ دنیا طلب حرام کے چکر میں, وہ تو خود کافر ہے. وہ تو کافر ہے. ٹھیک ہے نا. جو جس کے شان میں آئی تطہیر نازل ہوئی ہے, جو کہہ دے کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں, جو اہل بیت کو دنیا طلب حرام خور کہتے ہیں, وہ مسلمان یا کافر ہیں؟ ان کا تو ایمان ہی مشکوک ہے. ہاں بس بالکل. تو پھر یہ حرام لینے کے, اگر یہ حدیث صحیح ہوتی کہ آپ کے والد کا آپ کو ارث نہیں ملتا, ادھر ادھر جانے کی بجائے اگر آپ پوری روایت پڑھ دیں, مسئلہ صدق پر آپ نے سوال کیا نا, آپ نے سوال کیا کہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھتی تھی یا نہیں سمجھتی, اس کا جواب سن لیں.
کہ اگر یہ روایت جواب صحیح روایت ہوتی، میں ایک اگر جواب حدیث روایت صحیح، کے اندر وہ پڑھ لیں گے اب بھائی، آپ پڑھنے وہی تو کام دو نا۔ کر رہے ہیں، پڑھے نا بعد میں اور پھر بھائی تشریح کرتے ہیں اگر آپ میرے قطع کلامی نہ کریں تو ختم ہو جاتی بات ابھی تک، کیونکہ آپ کے پاس جواب چلیں نہیں، جی اسی لیے آپ کریں، نہیں پڑھنے دیتے۔ ٹھیک، ابو آپ بکر پوری پڑھنا کی نہیں چاہ بات، رہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اگر ابو بکر کو سچا سمجھتی تو ان کے بیان سے کہ آپ کے والد کا تو یہ فرمان ہے، اسلام میں شریعت تو یہ ہے کہ نبی کی بیٹی کو عرس نہیں ملتی، تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، ناراض نہ ہونے۔ اب میں غلط کام کر رہا ہوں نا، اب میں غلط کام کر رہا ہوں، فرض کریں میں قبلہ اس طرف ہے، میں پرلی طرف نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نے آ کے کہا کہ بھائی صاحب یہ قبلہ اس طرف نہیں ہے، اس طرف ہے۔ مثلا فرض کریں میرے لباس میں نجاست لگی ہے، نجس لباس کے ساتھ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ دیکھیں لباس آپ کی صحیح نہیں ہے، آپ لباس چینج کریں نماز میں، یہ تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میری نماز کی تصحیح کر دی۔ اگر میرے میں تقویٰ ہے، ایمان ہے، تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں بھائی؟ جی 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 اگر میں ایسے ہی ہے۔ یہ پانی نہیں ہے، پیشاب ہے فرض کریں، ٹھیک ہے نا، اور میں اس کو پینے لگا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب روکو یہ پیشاب ہے، اس کو نہ پیو، یہ زہر ہے، نہ پیو، تو مجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا۔ اب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جو ترکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ فرمایا کہ یہ جو ہے صدقہ ہے، سب مسلمانوں کا حق ہے، آپ اس کو نہیں لے سکتے، آپ کو عرص ملتا ہی نہیں ہے۔ تو زہرا سلام اللہ علیہا صاحب ایمان ہے، تو ان کو تو اگر یہ حدیث سچا ہے تو ان کو تو ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تھینک یو ابو بکر شکریہ۔ اس طرح کیا ہے شکریہ ادا، میں دکھاتا ہوں کیا ہے شکریہ ادا۔ اچھا اچھی بات، میں ہاں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ ابو بکر آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں تو آپ کی آپ نے مجھے حرام کرنے سے روک دیا۔ لیکن جو عائشہ کا جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے، فَأَبَى ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شیئا، ابو بکر نے انکار کیا ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عرس میں سے کچھ بھی دے دیں، اور اس نے ایک حدیث سنا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، فوجدت، فا کس کے لیے ہوتا ہے؟ تفریق کے لیے، یعنی ما قبل ما بعد کی سبب ہے، ابو بکر کی گفتار اور ابو بکر کا انکار یہ سبب ہے ما بعد کے لیے۔ آ جائیں پورا پڑھیں گے آپ کے لیے۔ فوجدت، تو ابو بکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہو گئی ہیں، تو ان کی غضب ہم اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھتی تھیں کہ اس نے جھوٹ باندھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پوری پڑھیں گے ٹھیک ہے نا۔ اچھا، فوجدت، غضبناک ہو گئی ہیں ابو بکر پر اس بات پر، فہجرت ہو، پھر انہوں نے ابو بکر سے کیا ہجران اختیار کی، یعنی کبھی ان سے بات نہیں کی۔ خود عائشہ کہہ رہی ہیں فلم تکلمہ حتی توفیت، اپنے وفات تک ایک حرف بھی ابو بکر سے انہوں نے ایک حرف بھی نہیں کہا۔ وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 اشہر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک وہ زندہ تھی۔ فلما توفیت، جب ان کی وفات ہوئی ہے، دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا، امیر المؤمنین ان کے شوہر نے سلام اللہ علیہ نے ان کو راتوں رات دفن کیا ہے۔ ولم یؤذن بها ابا بکر، اور ابو بکر کو خبر نہیں دی ہے۔ وصلی علیہا، ٹھیک ہے نا، یہ راضی ہو گئی ہیں یا ناراض تھی، اور ان پہ نماز پڑھی ہے، انہوں نے خود نماز پڑھی ہے۔ وکان لعلی علیہ الصلاۃ والسلام من الناس وجہ حیات فاطمہ سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگ عزت کرتے تھے جب تک زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھیں، کہ یہ نبی کی اکلوتی بیٹی کا شوہر ہیں، اس وقت عزت زیادہ تھی۔ فلما توفیت، جب وہ وفات ہو گئی، استنکر علی وجوہ الناس، امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے، ان کے تیور بدل گئے، ان سے اچھی برتاؤ نہیں کرتے۔ فالتمس مصالحۃ ابی بکر و مبایعتہ، اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ ابو بکر کے ساتھ صلح ہو جائے، یعنی 6 مہینے تک ابو بکر کے ساتھ صلح نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ بیعت کے لفظ ہیں، بیعت جی کیا کس کے لفظ ہیں؟ بیعت کرنے، ہاں بیعت سے پہلے کس چیز کا لفظ ہے؟ بیعت سے پہلے مصالحت ابی بکر، ابو بکر سے مصالحت کرنا، یعنی اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں نا اختلافات ابھی شروع ہیں، اختلافات ابھی شروع نہیں ہوئے امامت پر، اختلافات اسی وقت ہیں۔ سیدہ جس کو جھوٹا سمجھتی ہیں اس سے صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ لوگ اچھے برتاؤ نہیں کرتے ہیں، وہ ایک شہر میں رہتے ہیں مسلمانوں میں، تو اب ان کے ساتھ جو برا برتاؤ کیا جا رہا ہے، یہ عائشہ کی حدیث ہے شیر بھائی۔ ہے، معاویہ سفیان سے صلح نہیں کی، معاویہ بن ابی سفیان سے صلح نہیں کی، کر رہے ہیں، اس نے بی بی کا دکھ، اس وقت لشکر تھا ان کے پاس لڑنے کے لیے، ابو بکر کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر نہیں تھا۔
معاویہ بن ابی سفیان کے پاس مولا علی سے زیادہ لشکر تھا صفین میں، تعداد پڑھ لیکن لیں آپ. امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس بھی لشکر تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا. تو فضائل جب لشکر ہو تو صلح نہیں ہوتی، جب لشکر نہیں ہے تو صلح کیا جاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، سپاہی نہیں ہے تو جہاد نہیں کرتے. جی جناب آپ بات کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا، اس روایت میں الفاظ ہیں صلح تو کر لیا، مان لیتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد ہے. ابو بکر کے فضائل کیوں پڑھے زور کی نماز کے بعد؟ اچھی بات ہے، آپ اجازت دیں پڑھتے جا رہے ہیں نا. تو ابو بکر سے مصالحت اور مبایعت کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو عزیزو یہ عائشہ کی حدیث ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے اتفاق کریں. ہم جو شیعہ ہیں ہمارے موقف واضح ہے کہ ہم اب عائشہ کے احادیث پہ، بخاری کے بالکل کسی بھی حدیث پہ ہمارا کوئی اس پہ کوئی ایمان نہیں ہے. لیکن یہ مخالفین کے لیے حجت ہے. ان حضرت کا کہنا تھا، ہم اس طرح مانتے ہی نہیں ہیں. اچھی بات ہے، آپ جو ہے اس کو جہاں میں نے غلط ترجمہ کیا ہے آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ابھی نشاندہی کر، میں نے کہاں غلط ترجمہ کیا آپ مجھے بتائیں، کون سا فقرہ میں نے غلط پڑھا ہے؟ اس طرح نہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے نہیں، ابھی آپ نے پوری پڑھی نہیں ہے، نیچے آ جائیں نا، یا تو آپ خلاصہ بیان کریں. صحیح پڑھا ہے نا، ابھی تک صحیح پڑھا ہے غلط پڑھا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ابھی تک صحیح پڑھا ہے، ابھی تک صحیح پڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت کہہ رہے تھے کہ عزیزوں کے خلافت پہ جو ہے ابھی اختلاف شروع ہوا ہے، شیعہ ابھی ذبح ہو رہا ہے. بھائی اسی وقت پر اختلاف شروع ہوا تھا کہ خلیفے کو اہل بیت علیہ السلام جھوٹا سمجھتے تھے اہل بیت علیہ السلام اس کو. اور آپ کو پتہ ہے، پھر اس کا جواب دے دینا. اچھا، فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر، اور وہ اس مدت تک یعنی 6 مہینے ابھی تک بیعت نہیں کی ابو بکر سے. فارسل الى ابی بکر، اور ابی بکر کی طرف انہوں نے کسی کو بھیجا، ان اتنا کہ تو آ جا، ابو بکر آ جاؤ، ولا یاتنا احد معك، اور کوئی اور شخص تیرے ساتھ ہمارے پاس نہ آئے. کراہیتا لمحضر عمر، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر سے کراہت تھی، عمر کے حضور سے، عمر کے حاضر ہونے سے ان کو نفرت تھی. صحیح ترجمہ کر رہا ہوں نا مولوی صاحب؟ او بھائی جی آگے پڑھیں. جی آگے پڑھیں. غلط ترجمہ کر رہا ہوں. خلافت پہ بھی اختلاف شروع ہوا یا اسی وقت تھا؟ او بھائی کیوں عمر کے حضور سے، اس کو عمر کے حاضری سے ان کو جواب دو. اب میں جواب دیتا ہوں. میرا آخری بات ہے، موبائل میرا بند نہ ہو جائے، آخری بات کرتا ہوں. اس پوری روایت پر جو ہماری تحقیق ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں. یہ ساری روایتیں سیدہ کا جانا، سیدہ کا وراثت کا مطالبہ کرنا، اس میں تو کوئی شک نہیں. حضرت ابو بکر کا وراثت والی حدیث سنانا یہ بھی ثابت ہے. لیکن اس کے بعد جو ناراضگی کے الفاظ ہیں، 6 مہینے تک بیعت نہ کرنا، سیدہ کو رات کے اندھیرے میں دفن کرنا، یہ سب کا سب کسی سنی محدث نے قبول نہیں کیا. امام بیہقی نے اپنی کتاب بخاری کی روایت ہے. بخاری معصوم نہیں ہے، امام بیہقی کتاب میں نقل کیا ہے. سنن الکبریٰ للبیہقی میں امام بیہقی نے نقل کیا. یہ ساری روایتیں امام زہری کی ایڈیشن ہیں، نہیں ہے ادراج شدہ نہیں. وہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، غلط کہہ رہے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں بیہقی نے جو کہا ہے، بیہقی نے جو کہا ہے، میں دکھاؤں آپ کو، واضح طور پر میں دکھاتا ہوں بیہقی نے کیا کہا. امام بیہقی کی کتاب ہے الاعتقاد، اہل سنت کے عقائد کی کتاب. اس میں وہ لکھتا ہے کہ مولانا نے پہلے دن ہی بیعت کی ہے. 6 مہینے والے بات ثابت ہی نہیں ہے. ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ 6 مہینے والی بات منقطع روایت ہے، پہلے دن بنو ہاشم نے بیعت کیا ابو بکر کی. ابن کثیر نے بھی تصدیق کی ہے. جی ہاں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بیہقی کی جو، اب اللہ آپ کا بھلا کرے، جو آپ بیہقی کی طرف نسبت دے رہے ہیں وہ ایک اور بات ہے. وہ صرف ایک جملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو بقیہ موارد ہیں اس کی طرف نہیں کر رہے ہیں. چلے آپ جنرل بات کر لیں. آپ بیہقی کا حوالہ تو آپ نے مانا نا، اس میں وہ لکھتے ہیں الاعتقاد، انہی کی کتاب ہے، اس میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ یہ امام زہری کی ذاتی رائے ہے، 6 ماہ تک بیعت نہ کرنا. اجازت دیں، وہ نہیں کہتے ذاتی رائے ہے. ملاحظہ فرمائی، جو کہہ رہے ہیں وہ بیہقی. یہ کتاب ہے عزیزو السنن الکبریٰ للبیہقی، یہ جز نمبر 6 ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 489 میں یہ روایت ہے 12732. یہ وہی روایت ہے جس کو ہم دکھا رہے ہیں بہتر سند کے ساتھ بخاری میں، کہ عبد الرزاق نے روایت کرتے ہیں، عبد الرزاق معمر سے، زہری سے، عروہ سے، عائشہ سے، تو سند متصل ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ وہی حدیث ہے کہ بلے لا نورث ما ترکنا صدقہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، معمر کہتا ہے کہ میں نے زہری سے کہا، میں نے زہری سے پوچھا کم مکثت فاطمہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ زہرا سلام اللہ علیہا کب تک زندہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. ٹھیک ہے. تو
اللہ آپ کا بھلا کریں. میں 1 منٹ میں اس کو پورا صفحہ فل پیج کر دوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. چلے اس کو اگر اجازت ہو آپ کی. ہاں تو آپ نے وہ چڑھا نا تو جواب تو دینا ہوگا نا بھائی, جواب دیں یا نہیں. اچھا تو میں نے پوچھا فقال 6 اشہر, تو میں نے کہا 6 مہینے. فقال رجل للزہری, ایک شخص وہاں پہ تھا, اس نے زہری سے کہا فلم یبایعہ علی رضی اللہ عنہ حتی ماتت فاطمہ رضی اللہ عنہ, کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت نہیں کیا تھا اس وقت تک جب تک فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت زہری نے کہا ولا احد من بنی ہاشم, جی ہاں انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی اور بنی ہاشم میں سے کسی فرد نے بھی بیعت نہیں کی تھی. تو اس کے بعد, اس جملے کے بعد, اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ ملاحظہ فرمائیے, اجازت دیں, اگلے صفحے پر بیہقی یہ فرماتے ہیں, کیا ہو گیا, اجازت دیں 1 منٹ میرا, ہاں یہ اگلے صفحے پہ کہتے ہیں وقول الزہری فی قعود علی عن بیعت ابی بکر حتی توفیت فاطمۃ منقطع. زہری کا یہ کہنا ہے کہ یہ قول منقطع ہے, کیونکہ منقطع سے کیا مراد ہے, یعنی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. اجازت دیں بات کرنے کی مولوی صاحب, 6 مہینے تک بیعت نہیں کی, یہ منقطع ہے. منقطع سے کیا مراد لیتے ہیں, کیونکہ وہ سند یہ ہے نا, سند یہ ہے کہ اس میں سے کسی نے معمر نے زہری سے پوچھا, معمر نے زہری سے پوچھا, زہری نے جواب دیا. زہری نے یہ نہیں کہا کہ میں نے عائشہ عروہ سے سنا ہے, عروہ نے عائشہ سے سنا ہے, زہری نے یہ نہیں کہا. تو اس لیے وہ کہتا ہے یہ منقطع ہے, یہ منقطع. تو اس کا جواب یہ اس نے یہ نہیں کہا کہ بقیہ جو ہے فوجدت فاطمہ سلام اللہ علیہا نماز کا وہ سب کا. الاعتقاد کتاب ہے امام بیہقی کی, اس میں جائیں, اس میں واضح طور پہ وہ لکھتے ہیں کہ ساری کی ساری بحث غیر ثابت شدہ ہے. مولا علی نے پہلے دن ہی ابو بکر کی بیعت کی ہے. ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. الاعتقاد دکھاتے ہیں عزیزوں, ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے الاعتقاد, چاپ دار الفضیلہ, یہ ہے صفحہ نمبر 494. والذی روا ان علیا لم یبایع ابا بکر 6 اشہر ليس من قول عائشة انما هو من قول الزهري فادرجه بعض الرواة في الحديث عائشة في قصة فاطمة رضی اللہ عنہ. جو 6 مہینے تک بیعت کا واقعہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے تک کا بیعت کا جو جملہ ہے, اجازت فرمائے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادراج ہے, یہ ادراج ہے, یہ زہری کا قول ہے, یہ بقیہ کا نہیں کہہ رہا. وہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا واقعہ پورا حدیث جو ہے کہ حضرت زہرا اس کو تو پھر چھوڑ دینا. نہیں آپ جو 6 مہینے تک وہ ناراض نہیں تھے نا, غلط کہہ رہا ہے. اجازت دیں مجھے بات کرنے, اجازت دیں بات کرنے. پھر آپ پیش کیوں کر رہے ہیں, آپ کے نزدیک تو سب غلط ہے, تو پیش کیوں کر رہے ہیں. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. تو یہ بیہقی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف میرا, ایک فقرہ, میں معافی چاہوں گا, موبائل آپ کا ختم ہو گیا, اگر اس کو ابھی وائنڈ اپ کریں. اجازت دیں. تو اس کا جواب یہ ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کا جواب بھی حافظ ابن حجر نے دے دیا فتح الباری میں. فتح الباری میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری, چاپ دار الفکر, یہ جلد نمبر کون سا ہے, جلد نمبر 8 ہے. اسی حدیث کے شرح میں کہتے ہیں وہ اشار البیہقی, بیہقی نے کہا کہ یہاں پہ ادراج ہے, بیہقی نے کہا ادراج ہے, بھلے ولم یقع هكذا عند مسلم بل فيه كما عند البخاری موصولا, کہتے ہیں یہ ادراج نہیں ہے, یہ موصول ہے, یہ سند کے ساتھ روایت ہے. یہ اس کو کوئی نہیں مانتا, یہ صرف بخاری کے جتنے شراح ہیں, مسلم کے جتنے شراح ہیں وہ نہیں مانتے, صرف یہ بیہقی کا ایک قول ہے کہ اس نے کہا ہے. تو آپ اس کو نہ بنائیے کہ یہ وہ بھی نیکسٹ مجلس میں بیہقی جس بات کی کہہ رہے ہیں, وہ بھی جس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ادراج ہے, وہ ایک مختصر فقرہ ہے, وہ سب فقرے نہیں ہیں حدیث کے. جی آپ کیا فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی چاہ رہے ہیں, میرا موبائل بند ہونے والا ہے. اوکے خدا حافظ مولوی صاحب, طلحہ صاحب خدا حافظ, خدا آپ کو سلامتی دے, بہت مہربانی, بہت شکریہ, بہت مہربانی, آپ تشریف لائے. تو میں بقیہ حدیث آپ کو سنا دوں عزیزو, کہ یہ کہہ رہے تھے کہ بقیہ حدیث سنائیں. بقیہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. یہاں پر یہ کتاب ہے بخاری, اس میں ہم صحیح حدیث کو پڑھ رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ بقیہ حدیث ہمیں سنا دو. بقیہ حدیث یہ ہے, تو یہ جو فقرے ہیں نا عزیزو, فلما فوجدت فاطمة على ابی بکر من ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفیت. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر پہ غضبناک ہو گئیں, اور وہ پھر ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں کی. اور یہ جملے کے
اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ان کو راتوں رات دفن کیا ہے، ابو بکر کو خبر نہیں دی ہے، اور لوگ جو ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرتے تھے جب تک زہرا زندہ تھی سلام اللہ علیہا. یہ ان کے متعلق بحقی نے نہیں کہا کہ یہ ادراج ہے، وہ ایک مختصر فقرہ ہے، اس کے متعلق اس نے کہا ادراج ہے، اس کو بھی رد کیا ہے حفاظ نے. یہ ادراج ٹھیک ہے، جو بحقی کی حدیث ہے سنن میں اور اعتقاد میں، اس میں وہ بھی ادراج نہیں، اس میں تصریح ہے کہ وہ کوئی شخص زہری سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو، اس نے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک خاص فقرہ ہے، پورا حدیث اس میں ادراج نہیں ہے کہ سب یہ ادراج ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو عزیزو؟ اچھا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا کہ تو خود آ جاؤ، عمر کو نہیں لانا، کیونکہ ان کو عمر کے حاضری سے نفرت تھی. اچھا، فقال لا واللہ لا تدخل علیہم، عمر نے کہا کہ نہیں جاؤ، اکیلے نہیں جاؤ، ادھر نہیں جاؤ. عمر کو ڈر ہو گیا کہ اس کو مار دیں گے وہ لا تدخل علیہم وحدک. فقال ابو بکر وما عصیتہم ان یفعلوا بی، ابو بکر نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے وہ مجھ سے کیا کریں گے، میرا کیا بگاڑ دیں گے، میرا مسئلہ مجھے مار دیں گے، کیا کریں گے. حدیث بہرحال طولانی، مولوی صاحب چلے گئے، وإلا میں پورا پڑھ لیتا آپ کے.